اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو آج پہلی دفعہ ایسے ہے کہ اشفاق صاحب بھی موجود ہیں، کیونکہ پہلے یہ اعتکاف پہ ہوتے تھے تو اس وجہ سے ختم میں نہیں ہوتے تھے، تو ہم یہ ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد نا دعا مانگنے سے پہلے تھوڑا سا ایک گفتگو ہوتی ہے۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کو اپنا دیکھنا، سننا، سمجھنا، اس کو طاقت دی ہے، اور اپنے اچھے برے کی پہچان دی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے۔ بچہ جو ہے نا وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نقصان والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز نہیں ہے۔ آگ کو نہیں پکڑنا، اور جو نقصان والی جو نہیں نقصان والی اس کو پکڑنا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں انسان اپنے نفع نقصان، اپنی بہتری، اس کو ادراک ہوتا ہے، اس کو عقل ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول اور معاشرہ ہے، اس کے اندر اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کو بھٹکا دیتی ہیں، اور انسان جو ہے اپنے کچھ ذاتی فائدوں کے لیے، کچھ ذاتی مختصر فائدوں کے لیے جو بڑے نقصانات کو قبول کر لیتا ہے، بڑے نقصانات کو۔ اچھا، اللہ پاک نے بڑا احسان کیا کہ جب انسان کو پیدا کیا، اس عقل سلیم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کا بھی ایک بندوبست کیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے تھے، اور وہ کسی ثبوت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض کوئی الہامی کتاب نہ اترتی، کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی موجود تھیں کہ قیامت میں انسان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ آخر تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا تھا، اور تم نے اس پیدا کرنے والوں کی بندگی میں اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ لیکن اللہ پاک نے بڑا احسان کیا اور حجت بھی کی کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد صرف اس کی خالی عقل پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تربیت کا ایک نظام مقرر فرمایا، ان کی تربیت کا پورا نظام۔ اور وہ تربیت کا نظام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور جو انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کی زندگی مثالی تھی، کوئی ان کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، مثالی زندگی تھی۔ اور جس کی اپنی زندگی مثالی ہو تو وہ بڑا اس کے لیے آسان ہوتا ہے یہ بات کہنے کا، کسی کو تلقین کرنے کی، تو ان کی اپنی زندگی مثالی تھی۔ تو اس سلسلے کے اندر اپنے قوم کے لیے، اپنے وقت کے لیے نبی آئے، اور انہوں نے آ کے ان کی تربیت کی اور ان کو اللہ پاک کا تعارف کرایا، اور بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ جتنا عرصہ انسان اس زندگی میں رہے گا، وہ کیسے آسانی کے ساتھ، کیسے یعنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا کرے، اور تمام مخلوق خدا کے حقوق کو پورا کر کے، اور پھر جب اس دنیا سے جائے تو ایک پاک روح بن کے جائے اللہ کے سامنے۔ اور ان کے آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے آنے کے بعد پھر وہ جو اللہ پاک کی طرف سے لایا ہوا دین تھا، وہ اس کی جتنی اس میں ضرورتیں تھیں وہ پوری کی گئیں، اور ایک مکمل دین انسانیت کو ملا۔ اور جو ہمارا مذہب ہے وہ بنیادی طور پر مذہب نہیں ہے، صرف عقیدوں کا نام نہیں ہے کہ یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ دین ہے، اور دین کا مطلب ہے راستہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ نے ایک منزل پہ جانا ہے نا، تو یہ دین ہے، یہ راستہ ہے، تو جو اس راستے پہ چلے گا وہ آسانی سے پہنچ جائے گا، اور جو ادھر ادھر ہو کے جائے گا، کوئی جھاڑیوں میں پھنس جائے گا، کہیں کوئی مصیبت میں پھنس جائے گا، لیکن جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ پہنچ جائے گا۔ تو ہمارا دین جو ہے نا الحمدللہ، یہ وہ راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اور اس کے لیے جو میری سمجھ میں آیا ہے ناقص، ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ تفصیل سے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی طور پہ 2-3 ہی مین کام کرنے والے ہیں۔ سب سے بنیادی کام یہ ہے خدا کی ذات پر مکمل یقین۔ جو ہم میں سے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کافی سارے ڈاکٹرز ہیں، جو سائنس کا نالج بھی ہے نا، سائنس کا علم، اس میں بھی پہلی بات آپ کو بغیر دلیل کے ماننی پڑتی ہے۔ جیسے یہ ایک ایٹم ہے، ایٹم کے درمیان میں نیوکلس ہے، اس کے گرد الیکٹرانز حرکت کر رہے ہیں، اس کے اندر نیوٹران ہے اور پروٹون ہے، پروٹون پہ پازیٹیو چارج ہے، نیوٹران پہ کوئی چارج نہیں ہے، الیکٹران پہ نیگیٹو چارج۔ کیوں بھائی؟ ایک ہی طرح کے پارٹیکل ہیں، ایک ہی طرح کا وزن ہے، اس پہ پازیٹیو کیوں ہے، اس پہ نیگیٹو کیوں نہیں؟ اب کوئی دلیل کیوں ہے بھائی؟ پتہ نہیں۔ پہلی بات آپ کو ماننی پڑے گی آنکھیں بند کر کے۔ اس کے بعد جو آگے جتنا علم ہوگا وہ آپ ایمبریولوجی پڑھتے ہیں، ساری ایمبریولوجی میں
کہ جی وہ سیل ہوتا ہے, سیل سے 16 سیل بنتے ہیں, پھر اوپر ایکٹوڈرم بن جاتی ہے, پھر انٹرنرم بن جاتی ہے, وہ گھوم کے میزو, کیوں بھائی وہ وہاں کیوں جاتی ہے؟ فیس کی ڈیولپمنٹ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ یہاں سے وہ کیوں, تو شروع کی باتیں آپ کو آنکھیں بند کر کے ویسی ماننی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے دین مکمل طور پر سائنٹیفک ہے, اسی اصولوں پر ہے جس اصول پر سائنس ہے, کہ بنیادی بات پہلے آپ کو آنکھیں بند کر کے ماننی پڑے گی اور وہ آپ کے اعتبار کے اوپر ہوگا, اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنی باتیں وہ ساری لاجیکل ہے ساری. تو ایک بات مہربانی کر کے انسانیت سے یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک بات پہلے آنکھیں بند کر کے مان لینی, وہ ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے, اور اس کو سمجھنا کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. کس طریقے سے پورے آپ یہ دیکھ لیں, اس کو آپ ہوا میں رکھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, رکھ سکتے ہیں؟ نیچے گر گیا, ہاں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اس طرف فورس لگا لیں, اس طرف فورس لگا لیں, دونوں فورسوں کو برابر کر دیں تو ہوا میں معلق ہو جائے گا. ایک ٹرین چلتی ہے جس کو میگنی ٹرین کہتے ہیں, وہ جو ہی چلنا شروع ہوتی ہے تو وہ اپنی پٹڑی سے 6 انچ اوپر ہو جاتی ہے, اور وہ ٹچ نہیں کر رہی ہوتی, اس کے نیچے خالی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ میگنیٹک فورس کے ذریعے اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں, جس سے فرکشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ سپیڈ سے چلتی ہے. آپ حیران ہوں گے, وہ ٹرین دنیا میں جو چلتی ہے وہ پٹڑی سے جب سٹارٹ ہوتی ہے تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے, بس چینج. اچھا, اب وہ فورس کے ذریعے اس کو یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے, لہٰذا اگر آپ اس کے اوپر ایک فورس رکھ لیں, اس کے نیچے فورس رکھ لیں, اس کو بیلنس کر لیں, تو ایک وقت آ جائے گا کہ جب کہ یہ ہوا میں معلق, نہ نیچے گرے گا نہ اوپر گرے گا. آپ یقین کریں اس طرح کی کتنی بڑی فورس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کائنات میں معلق کیا ہوا ہے, مریخ کو معلق کیا ہوا ہے, سورج کو معلق کیا ہوا ہے. اب امیجن تو کریں, جو ہمارا ملکی وے ہے, ملکی وے جو ہمارا کہکشاں ہے, اس کے سینٹر سے لے کر اخیر تک 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ ہے. یعنی روشنی جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے. وہ بتائیں 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرے گی, 1 دن میں کتنا سفر کرے گی, 1 سال مہینے میں کتنا سفر کرے گی, 1 سال میں کتنا سفر کرے گی, 1,00,000 سال میں کتنا سفر کرے گی. جتنا روشنی 1,86,000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے 1,00,000 سال میں سفر کرے گی, اتنا کہکشاں کا ایک ونگ ہے. کتنی کہکشاں, سوچ سے بتائیں آپ. اور اس طرح کی کروڑوں کہکشائیں اس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور اس کے اندر سارے کے سارے سیارے ستارے اس بیلنس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, آسن تقویم کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ انسان پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے, یہاں پہ آپ بن گئی, ہمیں کوئی اتفاق ہوا تھا اس سے بن گئی ہے. تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے, ایک اس کو آپ کوئی نام دے دیں. دیکھیں نا, کوئی مذہب والا اس کو ایشور کہے گا, کوئی اس کو پرماتما کہے گا, کوئی جیسس کہے گا, کوئی کچھ کہے, وہ اپنے ایک کلچرل اور اس کے بنیاد کے اوپر ہے. لیکن بنیادی بات ایک ہی ہے کہ اس کائنات کی پیدا کرنے والی ایک قوت ہے جس کی ہمیں ذات کے بارے میں, اس کی ساخت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, اس کی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں. تو بس یہ پہلا ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنی زندگی اس خیال کے ساتھ گزاریں کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے. 24 آور ہمارے ذہن کے اندر اس بات کا احساس رہے کہ ہمارا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے, اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں سن رہا ہے, اس کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ سارا کا سارا کوئی بیسیکلی اس کے فائدے کا نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے فائدے کا ہی ہے, ہمارے اپنے احساس کے فائدے کا ہی ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اچانک آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی سپیڈ سے چلا رہے ہیں, اچانک ہے آگے پولیس ہے. آپ نے دیکھا موٹر وے پہ کیا ہوتا ہے, سارے لوگ بہادر سے بہادر بندہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے آگے پولیس دیکھ رہی ہے. صرف ہمیں پتہ ہر وقت ایک یاد رکھیں کہ یار ایک پیدا کرنے والا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, آپ غلطی کر سکتا ہے, آدمی کوئی اس کے ہاتھ سے کوئی برائی ہو سکتی ہے, کوئی چوری ہو سکتی ہے. تو پہلا جو لیسن ہے نا جی وہ یہی ہے, ہر شخص ہر وقت یہ سوچتا رہے اور اس بات پہ یقین رکھے اور اس بات پہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے کہ میں بالکل شتر بے مہار ہوں. ہمیں پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہ ہمارا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عبادات کا نظام ہے, ایک عبادات کا نظام ہے. اس عبادات کے نظام میں جیسے فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے, فوج کی ٹریننگ کے لیے عبادات ہوتی ہیں. جیسے اب نماز پڑھنا ہے, جیسے اب روزے رکھنا ہے, جیسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, جیسے مختلف اوقات کی عبادات ہیں. یہ مین مقصد نہیں ہے. جیسے فوج کا مین مقصد پریڈ کرنا تو نہیں ہوتا, فوج پریڈیں کرتی رہے اور پھر کچھ, اصل مقصد تو لڑنا ہوتا ہے.
تو اصل مقصد ہمارا عبادات کے ذریعے وہ تربیت حاصل کرنی ہے جس کے ذریعے ہم نے معاشرے میں اچھا انسان بن کے رہنا ہے. لہٰذا اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کی تربیت ہو سکے کہ زندگی میں ڈسپلن میں کیسے رہنا ہے، زندگی میں دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، سچ کیسے بولنا ہے، ایمانداری کیسے کرنی ہے، حلال کا رزق کیسے کھانا ہے، اپنے رزق میں حرام شامل نہیں ہونے دینا، جھوٹ کیسے، اور اپنے ہمسائے کا خیال کیسے رکھنا ہے، دوسرے لوگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری کی ساری تربیت ہے. ایمانیات کی جزوں میں پھر اللہ کی ذات پر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور ان کے طریقہ زندگی پہ مکمل ایمان، وہ ایک ضمنی اور ساری ایک تفصیلات ہیں ایمانیات کی. لیکن بنیادی پر تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں صرف یہ بات رہ جائے، آپ کس طریقے سے ہم ٹرین کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، اسکول میں کام کر رہے ہیں، سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہو کہ میرا ایک پیدا کرنے والا خدا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے جس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے بس. اور یہ کافی ہے طاقت جس کے ذریعے انسان زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس ایمان کی طاقت کی وجہ سے جس دنیا میں آیا ہوا ہے اس دنیا میں ایک ایفیکٹو، ایک مؤثر، ایک مفید، ایک فائدہ مند زندگی گزار کے جائے. اور اس سارے کام کا جو مینول ہے، جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا، ٹیلی فون خریدتے ہیں، اس کا ایک مینول ہوتا ہے، گاڑی خریدتے ہیں، وہ سارا مینول جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک، جس کو ہمارے حافظ صاحبان نے، حافظ نوید صاحب نے اور حافظ صاحب نے سنا اور انہوں نے پڑھایا، اور اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ 12واں سال ہو گیا الحمدللہ یہ چھوٹی سی ہسپتال کی، یہ چھوٹی سی مسجد میں، تو یہ 12 سال سے ماشاءاللہ حافظ صاحب یہ سنا رہے ہیں، حافظ صاحب سن رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، ہم میں سے بھی لوگ یہاں سے جاتے رہیں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہے، بہت ہی دلی گزارش ہے کہ ابھی ہم اس کمرے سے باہر جائیں گے نا، جانے سے پہلے ایک فیصلہ کر کے جائیں. اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آخری عشرے کی راتیں ہیں، طاق رات ہے. اس وقت جو ہے نا دل سے نکلی ہوئی بات، دل نرم ہوتا ہے، لوہا نرم ہوتا ہے نا تو مڑ جاتا ہے فٹافٹ. تو یہ سارا مزاج، ماحول، مسجد کا ماحول ہے، سب باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، لوہا گرم ہے بالکل اس وقت. تو صرف سننے کی حد تک نہیں، اس کمرے سے جاتے ہوئے نا تھوڑا سا فیصلہ کر کے جائیں. اور فیصلہ یہ کر کے جائیں کہ جتنی زندگی بچ گئی ہے اس زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے خیال، اللہ تعالیٰ کے استحضار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اور جب بھی میں کوئی کام کرنے لگوں گا، کوئی بھی کام، روٹی کھانے لگا ہوں، پانی پینے لگا ہوں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے لگا ہوں، حتیٰ کہ کوئی بھی دفتر کا کام، میں اس بات کو ذہن میں ضرور رکھوں گا کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کریں، تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں، پریکٹس کر کے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. خدا، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. جن لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت خدا تعالیٰ کی ذات کا آپ کو احساس رہے ہر وقت، ایک پیدا کرنے والا مجھے خدا دیکھ رہا ہے، تو آپ کی زندگی سے خوشبوئیں نکلنی، آپ کو خود خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. خوشبو سے مراد یہ کہ آپ کے اندر اتنی نورانیت آ جاتی ہے، آپ کے اندر اتنی روحانیت آ جاتی ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی ساری طاقتوں کے ساتھ. اور کام اتنا مشکل نہیں ہے، کام صرف یہ کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم نے اور میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یار ایک ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.